آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ میں یہ چیزیں پیش آتی ہے۔ ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ پہلی چیز تو ہر بندے کی یہ رہتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا ایک بہت بڑا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ رات میں ہر بندے کی 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں ہر بندہ رات کو سوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی یہ چیزیں رہتی ہیں کہ اس کی آنکھ رات میں چاہے بھلے سے پیشاب کے ہی ارادے سے کیوں نہ کھلے یا پھر ویسے ہی چونک کر کیوں نہ کھلے، لیکن رات میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں اس کی آنکھ کھلتی ہی کھلتی ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ لوگ، اس کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ کہ جب رات میں ہماری آنکھ کھلے تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت میں کرنی چاہیے۔ دیکھو، جو رات کا 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس کو رات کا تیسرا پہر کہا جاتا ہے۔ رات کے تیسرے پہر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو رات کے تیسرے پہر میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لیکن اس وقت میں آج کل کے نوجوان کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ اگر کسی کی رات میں آنکھ کھلی، چاہے بھلے سے 1 سیکنڈ کے لیے ہی کھلی ہو، اس کو یہ ہوش نہیں رہتا ہے کہ یہ آنکھ کھلنے کا ریزن کیا ہے، لیکن وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے فون کو اٹھائے گا، اٹھا کے دیکھے گا بھائی کس کس کی نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں، کس کس نے مجھے میسج کرے یا کس کس نے میرا اسٹیٹس دیکھا۔ فون کو بند کرا اور چپ چاپ آنکھیں بند کری سو گئے، یا پیشاب کے ارادے سے آنکھ کھلی تو رات میں اٹھ کے گئے، پیشاب کیا، آ کے بستر پر سو گئے۔ ایک بار بھی دماغ پہ یہ زور نہیں ڈالا، ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس وقت میں اگر ہماری آنکھ کھل رہی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اس وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو آج کل کے نوجوانوں کے لیے جو چیزیں میں بتانے والا ہوں وہ یہی ہیں کہ رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ لوگ 2 کام میرے کہنے سے ضرور کر لینا۔ سب سے پہلی چیز، رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت ہمیں اٹھ کر سب سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ آپ تہجد کی نماز ادا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے آپ کو اٹھا رہے ہیں کہ اٹھ، اللہ کی عبادت کر، اللہ سے مانگ، اللہ سے توبہ کر، اللہ سے بخشش کرا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کر کے آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ ایک نیند کے بعد میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ تہجد کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ دوسرا کام، جب آپ لوگ رات کو اٹھیں، اگر آپ تہجد ادا نہیں کر سکتے، ناپاکی کی حالت ہے یا کوئی مجبوری ہے، اٹھ نہیں سکتے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، کوئی بھی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، تو آپ کو چاہیے آپ لوگ لیٹے لیٹے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کرتے رہیں، جتنا ہو سکے آپ لوگ استغفار کریں۔ اب استغفار میں بھی بہتر ہے آپ لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھیں۔ اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ لوگ اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رات کا 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے یہ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا قبولیت کے وقت میں اگر بندہ اللہ پاک کے اسم مبارک کا ذکر کرے، کچھ ایسے وظائف آتے ہیں جو اللہ کے نام مبارک کے وظائف آتے ہیں، اگر ان وظائف کو اس وقت میں بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ وہ وظیفہ بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ لوگ سب سے پہلے اٹھ کر 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک جو دعا قبولیت کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، یا مجیبو یا وہبو، دھیان سے سن لے، یا مجیبو یا وہبو، یہ دونوں نام مبارک کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ یا مجیبو یا وہبو یہ 1 بار ہو گیا، یا مجیبو یا وہبو یہ 2 بار ہو گیا۔ بالکل اس طریقے سے آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں مانگی گئی، یعنی کہ رات کے تیسرے پہر میں مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبھی لوگوں کو چاہیے کہ رات میں اٹھ کر جو میں نے آپ لوگوں کو کام بتائیں یہ کام ضرور کریں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی باعث رحمت بھی بنے گی اور اللہ کے رحم و کرم سے آپ لوگ ہر پریشانی سے محفوظ بھی رہو گے۔ تو اب سے جن جن لوگوں کی رات میں آنکھ کھلتی ہے وہ دھیان رکھیں کہ رات میں آپ کی آنکھ کسی وجہ سے کھل رہی ہے، اس وقت میں آپ کو اٹھنا چاہیے اور اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کرانی چاہیے۔